اب چونکہ ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد حضور غوث پاک کی ولادت کا دن بھی ہے، یکم رمضان المبارک، یہ بات اتنی طویل ہو گئی، صرف حضور غوث پاک کی ولادت کے حوالے سے صرف ایک بات عرض کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آئندہ جمعہ اگر وقت ہوا تو حضور غوث پاک کے فضائل میں سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر دوں گا، مستند اور معتمد باتیں عرض کر دوں گا۔ حضور غوث پاک کے سیرت نگار جتنے بھی ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنہ کی ولادت یکم رمضان المبارک کو ہوئی ہے، اور آپ سحری کے وقت اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ ام الخیر، آپ کی والدہ کا نام تھا سیدہ ام الخیر، آپ کی والدہ امام موسیٰ کاظم کی پوتی تھی، اونچا بولو نا سبحان اللہ، امام موسیٰ کاظم کی پوتی تھی، اور آپ کے والد صاحب امام حسن کی اولاد سے تھے۔ اس طرح آپ حسنی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین سید اس کو کہتے ہیں، کہ آپ ماں کی طرف سے حسینی تھے اور اپنے ابا جان کی طرف سے حسنی تھے۔ حضور غوث پاک کے سیرت نگار جتنے بھی ہیں، سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کے بعد بس یہ 1-2 منٹ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوگی، کہ آپ کی ولادت کے بعد وقت کے بڑے بڑے عرفاء، نجبا، اقطاب، ابدال، اغواس آپ کے آستانہ مقدسہ پر، آپ کے والد صاحب کے گھر پر، آپ کے گھر پر آتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے اس ولی کا دیدار کرا دو جو ایک وقت ہوگا، ابھی رک جائے، جو ایک وقت ہوگا بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ میرا یہ قدم اللہ کے سارے ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ حضور غوث پاک کی ولادت کے وقت یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر پر پیدا ہونے والا یہ بچہ ولیوں کا سردار بنے گا۔ تو بعض اغواس اور ابدال یہ بھی کرتے تھے، کیا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے ذرا ان کا دیدار تو کراؤ۔ جب غوث پاک کا دیدار کرتے تھے نا، تو اس عمر میں غوث پاک کا پاؤں مبارک اٹھا کر اپنے سروں پر رکھتے تھے، وہ کہتے تھے اس وقت زندگی رہے یا نہ رہے، ہم آج ہی آپ کا قدم اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔